بات ضرور ہے کہ ہم اس بات پر خوش نہیں ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا، اس بات پر خوش نہیں ہے قوم کے بچے تو وہی ہے نا۔ ہمیں اسی طرح دکھ ہوتا ہے کہ جب کسی مسلمان کا، کسی مومن کا، یا کسی حضور کے غلام کا، یا کسی پاکستان کے اندر بسنے والے کا خون روڈ پر بہے، ہمارے دل کے اندر درد ضرور ہوتا ہے۔ اگر دل سخت ہو جائے تو پھر اس کے اندر ایمان نہیں رہتا نا۔ ہمارے دل کو کھچ ضرور پڑتی ہے اور ہمارا دل دہلتا ضرور ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یار آج بھی موقع ہے حضور کے در پر واپس آ جاؤ، آج بھی موقع ہے توبہ کرو ظلم سے۔ اور یہ دیکھو یہ دنیا ہے، یہ تو پھر کر ساری باتیں آ گئی ہیں۔ کل تک ہم کہتے تھے کہ جناب ہمارے زخمیوں کو علاج بھی نہیں ہونے دیا جا رہا، ہمارے زخمیوں کی MLC رپورٹ بھی نہیں بنانے دی جا رہی، تو یہ کہتے تھے ریاست میں کیسے ممکن ہے؟ آج ممکن ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم ظالموں کو ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں اور یہ ان کے ہاتھوں کا کمایا ہے، یہ ان کی کمائی ہے۔ ظلم آخر ظلم ہے۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے تھے اور آپ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ ظالم جو کچھ کرتا ہے نا وہ اسی کے لیے ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، یا ظالم کا کمایا اس کے ہاتھوں میں ہی آئے گا، وہ ظالم کا ظلم اس کے اپنے اوپر ہی اثر کرے گا۔ فرمایا ظالم کا کمایا اس کے ہاتھ تک نہیں آئے گا، ظالم جب ظلم کرتا ہے تو جنگل میں جو پرندوں کے گھونسلے ہیں نا ان کے اندر پرندوں کے جسم بھی پگھل جاتے ہیں، ظالم کا ظلم وہاں تک اثر کرتا ہے۔ تو مشوب غرور بر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت بر ترا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ تو اس طرح نہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ تجھے پکڑے گا نہیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، جب وہ تجھے پکڑے گا تو پھر تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی جب پکڑ آئے گی تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا، اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکے گا تجھے، اس لیے بعد آ جاؤ۔ اور آج پاکستان کے اندر وہ ظلم کرنے والے جن کو ایک مرد قلندر بلا بلا کر کہہ رہا تھا آ جاؤ حضور کے در پر، اور آ جاؤ حضور کے در پر بچ جاؤ گے، لیکن ان کو اقتدار کے نشوں نے مست کیا ہوا تھا کہ اس وقت نہ وہ بات سننے کے لیے تیار تھے بلکہ وہ حضور کے نام پر لگنے والے لبیک کے نعرے کے جواب میں گولی مارتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ فرمایا کہ جب تو کسی ظالم کو دیکھے نا اور وہ کسی ظالم سے بدلہ لے رہا ہے تو فرمایا وہاں ٹھہر جا، وہاں رک اور اللہ کی قدرتوں پر تعجب کر کہ یا اللہ تو اپنی کتنی قدرتوں والا ہے، اور تو کیسے دو لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیر کر لاتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، تو انہی کے درمیان ظالموں کو پھیر رہا ہے تو یاد رکھنا ظالم اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب حجاج بن یوسف کے مقابلے میں جانے لگے نا تو آپ رک گئے، ٹھہر گئے۔ آپ کی امی جان جو حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں، آپ کی امی جان نے کہا بھئی جاتے کیوں نہیں، حجاج کا ظالم کا مقابلہ کرتے کیوں نہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ حجاج مجھے شہید کر دے گا، اس کے پاس بڑے فوجی ہیں، بڑا لشکر ہے، بڑے سپاہی ہیں، مجھے شہید ہونے کا ڈر نہیں ہے، لیکن مائی جی ایک بات ہے کہ مجھے خوف یہ ہے کہ میری شہادت کے بعد وہ میری لاش کی بے حرمتی کرے گا۔ تو مائی صاحبہ نے جو جملہ کہا نا وہ قیامت تک کے لیے غازیوں کے لیے مینارہ نور ہے۔ فرمایا میرے بیٹے جب بکری ذبح کر دی جاتی ہے تو اس کو گوشت بنانے کا اور کھال اتارنے کا درد نہیں ہوتا، چل شاباش آگے چل آگے چل۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جب حجاج کے مقابلے میں آئے تو حجاج نے آپ کو شہید کر دیا، اور حجاج تو ظالم تھا، وہ تو آج دنیا میں بھی اندھیرے میں ہے، تو حضور نے فرمایا قیامت والے دن بھی اندھیرا ہوگا، لیکن اندھیرے کے اندر ایک اندھیرا ہوگا جس کے اندر ظالم چل کے آ رہا ہوگا، اتنے گہرے اندھیروں میں ظالم ہوگا، اتنے گہرے اندھیروں میں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر چلے گئے حجاج کے مقابلے میں، جب چلے گئے تو اس نے کیا ایسے ہی، اس نے آپ کو شہید کر دیا، اور آپ کی مبارک جسد کو، آپ کی لاش کو اس نے خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا اور بیخوں کے ساتھ لٹکا دیا۔ لیکن ان ماؤں کو بھی سلام ہے پھر، سیرت فرزند ہاتھ امہات، جوہر صدق و صفاز امہات۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، یہ وہی اسماء بنت ابی بکر ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، غار ثور کے اندر کھانا لے کر پہنچی، یہ وہی اسماء بنت ابی بکر ہیں، یہ حضرت زبیر بن عوام کی زوجہ محترمہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی یہ امی جان ہے۔ یہ جب آئی نا
تو لاٹھی ٹیکتے ہوئے ایسے کر کے لاٹھی پکڑی ہوئی ہاتھ میں اور ایسے لاٹھی ٹیکتی ہوئی جب سامنے آئی نا تو کعبے کی دیوار کے سامنے آئی تو بیٹے کا جوان لاشا کعبے کے اندر دیوار میخوں کے ساتھ لٹک رہا ہو تو آپ نے ایسے دیکھ کر کرایا فرمایا شاہ سوار کا بھی سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا. تو پھر اتنی دیر میں حجاج بھی آ گیا. جب حجاج آیا نا یہ ہے ظالم کے خلاف ظالم ہوتا ہے. جب ظالم آیا نا سامنے حجاج تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے فرمایا میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے سنا تھا کہ قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب آئے گا اور ایک ظالم آئے گا, ایک جابر آئے گا. فرمایا ہم نے اپنی آنکھوں سے کذاب کو دیکھا, وہ قبیلہ ثقیف کی ایک شاخ میں آیا مسلمہ کذاب, لیکن جابر میں آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوں. حضور نے فرمایا قبیلہ ثقیف کے اندر ایک ظالم آئے گا, وہ میری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے. تو حجاج بڑا بپھرا ہوا بڑا بدماش تھا, اسے بھی ایسے ہی ناز تھا. ہاں جی, وقت کے تخت سے یکلخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص ہے. وہ اس کو بھی اتنا ہی جناب اپنی طاقت پر مان تھا اور وہ بھی بدماش تھا اس وقت. اور جناب جب وہ آئے نا حضرت اسماء بنت ابی بکر, انہوں نے کہا یہ کون ہے مائی صاحبہ؟ انہوں نے کہا یہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی ہے. تو اس نے کہا اچھا. پھر چپ کر کے نا کان لپیٹ کے نیچے سے نکلا اور دائیں بائیں چلا گیا. تو ظالم پھر کیا بنا, پھر حجاج کا ظلم اس کے گلے آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی بیماری لگا دی کہ اس کو آگے سے سردی اور پیچھے سے گرمی محسوس ہوتی تھی, یا آگے سے گرمی اور پیچھے سے سردی محسوس, بیک وقت ایسی بیماری میں مبتلا کر دی اللہ تعالیٰ نے. پھر یہاں تک نہیں ہوا, اس کے منہ میں کیڑے پڑ گئے اور وہ کسی سے بات کرتا تھا تو منہ سے کیڑے جڑتے تھے اور اتنی سخت بدبو اس کے قریب سے آتی, دیکھنے والے اس سے بھاگ جاتے. اس کی چارپائی بھی چوک کے اندر آ گئی آخری وقت میں. ظالموں کا انجام ظالمانہ ہوتا ہے. اور کل جو خوش ہو رہے تھے ہم پر گولیاں برستے ہوئے, کل جو جناب بڑی تالیاں بجا رہے تھے کہ ہم نے پکڑ کے ان کو ایسے کر دیا ہے, کل جو وہ باہر کے ملک جا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے جناب وہ چوڑی چھوڑ دی ہے, ہم نے جناب ان کو جیلوں میں بند کر دیا ہے, ہم اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ تمہارا خون اسلام آباد کی روڈوں پر بہا ہے, اس لیے کہ خون مسلم ارزاں ہے. یہ تو کفر کی سازش ہے نا, جب ہمارا بہے تب تو بہتا ہے حضور کے نام پر, ہمارا باہ حضور کے نام پر. یہ بھی کوئی نہ کہے کہ لبیک والے آگے ہوں گے تو پھر آئے گا نا فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. اس لیے یہ بات نہیں کرنی کہ ہم کھڑے رہے, ہم کون ہیں, ہم کہاں کھڑے رہتے ہیں. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ, اللہ تعالیٰ اپنا وہ لشکر اتارتا ہے جو نہ ہمیں نظر آتے ہیں نہ انہیں نظر آتے ہیں. بھائی وہ لشکروں سے بات بنتی ہے. بات پھر وہیں آ گئی کہ آج مر تو جانا ہے, گولیاں ہمیں بھی لگی, ہمارے بھی زخمی آج تک ہسپتالوں میں جناب علاج کرا رہے ہیں, گولیاں تمہیں بھی لگی, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں حضور کے نام پہ لگی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم اس بات پر خوش نہیں ہیں, دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا. اس بات پر خوش نہیں ہے, قوم کے بچے تو وہی ہے نا. ہمیں اسی طرح دکھ ہوتا ہے کہ جب کسی مسلمان کا, کسی مومن کا, یا کسی حضور کے غلام کا, یا کسی پاکستان کے اندر بسنے والے کا خون روڈ پر بہے, ہمارے دل کے اندر درد ضرور ہوتا ہے. اگر دل سخت ہو جائے تو پھر اس کے اندر ایمان نہیں رہتا نا. ہمارے دل کو کھچ ضرور پڑتی ہے اور ہمارا دل دہلتا ضرور ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یار آج بھی موقع ہے حضور کے در پر واپس آ جاؤ, آج بھی موقع ہے توبہ کرو ظلم سے. اور یہ دیکھو یہ دنیا ہے, یہ تو پھر کر ساری باتیں آ گئی ہیں. کل تک ہم کہتے تھے کہ جناب ہمارے زخمیوں کو علاج بھی نہیں ہونے دیا جا رہا, ہمارے زخمیوں کی MLC رپورٹ بھی نہیں بنانے دی جا رہی, تو یہ کہتے تھے ریاست میں کیسے ممکن ہے. آج ممکن ہوا کہ نہیں ہوا. ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ نہ ہم ادھر کھڑے تھے نہ ادھر کھڑے تھے, ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج بھی حق کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں تو ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. میں تو پہلے کہتا تھا ان بیچاروں سے ہماری بات ہی نہیں ہے, اب تو گولیاں کھا بیٹھے ہیں, اب تو جناب ظلم برداشت کر بیٹھے ہیں. اور ظالموں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ روک لو, یہ نہ ہو کہ اللہ تم پر کوئی اور بڑا ظالم مسلط کر دے. ہاں یہ ظالم کو ظلم کا بدلہ ملے گا, اور خالی آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ملے گا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں تیرے قربان, یا رسول اللہ میں تیرے قربان.